الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کی کریمی ہے کہ آج مجھے ایک ایسے ادارے میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ جس ادارے کی نسبت اور جس ادارے کا تعلق بہت ہی عظیم شخصیات کے ساتھ منسلک ہے، اور میری مراد ان شخصیات سے بالخصوص حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد عمران صدیقی تھانوی رحمہ اللہ تعالی میری مراد ہے۔ آج کی اس مبارک محفل میں جو چیز شرکت کا محرک بنی ہے، آج کی اس باسعادت مجلس میں جو چیز اس شرکت کا سبب بنی ہے، اگر میں یہ بات عرض کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ من جانب اللہ ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ حضرت مولانا مفتی رضوان احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مرہون منت ہے، میرے برادر مکرم ہیں، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اور یہ حضرت کی شفقت ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو اتنی عظیم مسند پر بٹھا دیا کہ جس کی نسبت بہت عالی ہے، جس کا رشتہ انتہائی عظیم لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ حضرت کی شفقت ہے، اللہ پاک ان کو بھی اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلا رہے ہیں،
اور ہماری بھی دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی ان محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کسی اونچی مسند پر پہنچ جاتا ہے، جب انسان کو بہت بلند مرتبہ مل جاتا ہے، تو واپس ہونا اس کے لیے ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے حالات ہیں ہمارے معاشرے کے کہ آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، اور اگر ہم دیگر ممالک سے موازنہ کریں تو شاید ہم 50-60 سال پیچھے ہیں۔ تو میرے برادر مکرم مفتی رضوان احمد صدیقی صاحب شرعی ایڈوائزری کی حیثیت سے وہاں پر فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، مختلف اخبارات میں، نیوز پیپر میں اداریے بھی حضرت کے چلتے ہیں۔ ان تمام تر محنتوں کو، ان تمام تر کاموں کو فی الحال موقوف فرما کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جانا، یہ آپ کے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے، آپ کے لیے انتہائی سعادت مندی کی بات ہے کہ ایک شخص اتنے اونچے مرتبے پر پہنچنے کے باوجود وہ آپ حضرات کی خدمت کے لیے یہاں پر مصروف عمل ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کی ان جذبات کو قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب جو گزشتہ مہینے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کو درجات عالیہ سے نوازے، اور اللہ پاک ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جہاں میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اتنے عظیم ادارے میں آج مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ بھائی آپ لوگ تو یہاں کے ساکنین ہیں، یہاں کے رہائشی ہیں، آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، صبح شام اس مبارک ادارے میں نمازیں ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص آپ کی خدمت کے لیے جب مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں تو آپ کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے جن علوم سے اور جن صفات سے ان کو مزین فرمایا ہے، ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ لینا چاہیے، ان سے مسئلے مسائل پوچھنے چاہیے، اپنے معاشرتی مسائل ہوں، ازدواجی مسائل ہوں، گھریلو یا کاروباری مسائل ہوں، حضرت سے آپ کو ڈسکس کرنی چاہیے، مسائل پوچھنے چاہیے، قرآن و حدیث کے متعلق آپ کو ان سے تعلیم لینی چاہیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ادارے کی نسبت بہت عالی ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ہم دنیاوی نسبتوں پر تو بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی میں منسٹر صاحب کا بیٹا ہوں، میں منسٹر صاحب کا چچا ہوں، میرا تعلق فلاں منسٹر صاحب سے ہے، لیکن جہاں دینی نسبت کی بات آتی ہے وہاں ہمیں خیال نہیں ہوتا، ہم ان نسبتوں کو قائم رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان دینی نسبتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو سب سے پہلے نسبت جو اللہ جل جلالہ نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ بندگی کی نسبت ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ جل جلالہ میرے بھی رب ہیں، وربکم اور تمہارے بھی رب ہیں، فاعبدوہ لہذا تم ان کی بندگی کرو، ان کی عبادت کرو۔ فاعبدوہ کا مطلب بندے بن جاؤ، اس دنیا میں بندے بنا کر بھیجے گئے ہو، لہذا بندگی کو اختیار کرو، بندگی کے تقاضوں کو پورا کرو۔ یہ بندہ ہونا یہ ہماری نسبت ہے اللہ جل جلالہ سے۔ حق تعالی جل شانہ ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں، اور ہم ان کے بندے ہیں۔ یہ ایک نسبت ہے جو انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے حاصل ہوتی ہے۔ آپ بتائیے کہ ہم اللہ جل جلالہ کو رب تو مانتے ہیں، ہمارا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا معبود حقیقی اللہ جل جلالہ کی ذات عالی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں بندہ بنایا ہے، آیا ہم بندگی کے کتنے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ یہ بندہ ہونے کی جو نسبت ہے وہ ہم نے کس حد تک پورے کیے ہیں؟ اللہ جل جلالہ ہمارے رب ہیں،
وہ اپنے رب ہونے کی نسبت سے پورے تقاضے ادا کر رہے ہیں۔ ہم صبح سے شام تک ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے احکامات کو توڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بتلائیے کہ کبھی اللہ جل جلالہ نے ہمارا کھانا بند کیا ہو، ہمارا پینا بند کیا ہو، کبھی ہم سے لباس چھینا ہو، کبھی اللہ جل جلالہ نے ہم پر کوئی زیادتی کی ہو؟ ایسا نہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی ذمہ داری خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائی ہے اور وہ قیامت تک نبھاتے رہیں گے، لیکن ہماری جانب سے جواب میں اس نسبت کے تقاضے کتنے پورے ہوئے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو دینی نسبتیں ہیں ان کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، ان نسبتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں بندہ بنایا ہے تو ہم بندگی کے تقاضے پورے کریں۔ ہم اللہ جل جلالہ کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے، ان کے احکامات کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال یہ جو نسبتیں ہیں، بالخصوص دینی نسبتیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انہی نسبتوں کی بنیاد پر انسان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری نسبت جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت امتی ہونے کے ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی ہیں اور نبی آخر الزماں ہیں۔ تو امتی ہونے کی نسبت سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کی نسبت سے ہمیں کیا فوقیت ملی، ہمیں کیا فضیلت حاصل ہوئی کہ اس امت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کی برکت سے دیگر تمام امتوں پر اللہ جل جلالہ نے فوقیت عطا فرما دی، فضیلت عطا فرما دی۔ میں اپنے مقصد پر آ رہا ہوں، وقت بھی بہت مختصر ہے، اور اسی نسبت کے حوالے سے میں اپنے مقصد کو پچھلی باتوں سے مربوط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے 12 مہینے بنائے ہیں جو محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پر جا کر ان مہینوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مہینے ہیں سب اللہ جل جلالہ نے بنائے ہیں، لیکن جب کسی مہینے کی نسبت قرآن کریم کی جانب کر دی جائے تو وہی مہینہ پھر دیگر مہینوں پر فوقیت حاصل کر جاتا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ رمضان المبارک کی حیثیت، اس کی حکمت، اس کی فضیلت اور اس کے متعلق کچھ احکام و مسائل حضرات کی خدمت میں پیش کریں، تو لہذا میں انشاءاللہ اسی عنوان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان جو عن قریب انشاءاللہ آنے والا ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کو دیگر مہینوں پر ایسی ہی فوقیت حاصل ہے جس طریقے سے میری امت کو دیگر امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ امت میدان محشر میں قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو اللہ جل جلالہ اسی امت سے حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں گے۔ حساب و کتاب کا جو سلسلہ شروع ہوگا اسی امت سے کیا جائے گا، حالانکہ یہ امت سب سے آخر میں اس دنیا میں بھیجی گئی ہے، قیامت سے قریب ترین ہے، لیکن جب حساب کا معاملہ ہوگا تو سب سے پہلے اس امت کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیکن اس کے باوجود میری امت کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ دیگر تمام امتوں سے افضل ہے اور دیگر تمام امتوں سے پہلے اس کا حساب لیا جائے، اور فرمایا ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کو دیگر مہینوں پر ایسی ہی فوقیت حاصل ہے جیسی کہ مجھ کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے مجھے تمام انبیاء کرام کا سردار بنایا گیا ہے، تمام انبیاء کرام کا امام بنایا گیا ہے، اسی طریقے سے ماہ شعبان بھی دیگر تمام مہینوں پر اسی درجے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان اللہ جل جلالہ کا مہینہ ہے، اللہ جل جلالہ نے اس ماہ مبارک کو اپنے لیے بنایا ہے،
اور فرمایا کہ اس ماہ مبارک کو یعنی آنے والے مہینے ماہ رمضان کو اللہ جل جلالہ نے ایسی فضیلت حاصل عطا فرمائی ایسی فوقیت عطا فرمائی کہ جس طریقے سے اللہ جل جلالہ کو تمام مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، دیگر مہینوں کی طرح عام مہینہ نہیں، بلکہ یہ اللہ جل جلالہ کا مہینہ ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی جو اللہ جل جلالہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، در حقیقت وہ بھی نسبت کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اس ماہ مبارک کو جو فضیلت حاصل ہے وہ نسبت کی وجہ سے، اور وہ نسبت قرآن کریم کی جانب منسوب ہوتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء ما سبق پر اللہ جل جلالہ نے کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور بعض انبیاء کرام پر صحیفے بھی نازل فرمائے ہیں، کتابچے بھی نازل کیے گئے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تمام تر کتابیں اور صحیفے اللہ جل جلالہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمائے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یکم رمضان کو اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے، یکم رمضان کو، اور فرمایا کہ 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، اور 6 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، اور اسی طریقے سے 12 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، اور 21 رمضان کو اللہ جل جلالہ نے یہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام اللہ نازل فرمایا، قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور آپ کو تاج نبوت عطا فرمایا۔ تو اس ماہ مبارک کی جو فضیلت ہے وہ در حقیقت نسبت کی وجہ سے ہے، کہ اس ماہ مبارک کی نسبت جب قرآن کریم کی جانب کر دی گئی تو پھر اللہ جل جلالہ نے اس ماہ مبارک کو اپنی جانب منسوب فرما دیا، اور فرمایا کہ یہ ماہ مبارک میرا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک اللہ جل جلالہ کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے اس امت کے لیے اس ماہ مبارک میں روزوں کو بھی فرض فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزے کی علت کو بیان فرمایا، حکمت کو بیان فرمایا کہ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں، روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، خشیت اور ورع پیدا ہو جائے، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور حضرات علماء کرام سے جب آپ پوچھیں گے کہ تقوی کی حیثیت کیا ہے، تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کسے کہا جاتا ہے، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ تقوی کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو شرک سے بھی بچائے، گناہوں سے بھی بچائے، لا یعنی کاموں سے بھی بچائے، اور مشتبہات سے بھی بچائے۔ یہ 4 درجے ہیں تقوی کے۔ تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت تقوی کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا بھائی کبھی خاردار رستے سے گزرے ہو جہاں پر جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، عرض کیا جی حضرت گزرا ہوں۔ بھائی کس طریقے سے گزرتے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، کسی خار میں، کسی کانٹے میں میرا دامن الجھ نہ جائے، لہذا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر وہاں سے گزرتا ہوں۔ تو فرمایا بھائی یہی تقوی کی تعریف ہے کہ آپ دنیا میں اپنی زندگی کو اس نہج پر لے آئیں اور اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں کہ آپ کا ایمان
کسی گناہ سے آلودہ نہ ہو سکے، آپ کا ایمان آپ کی قبر تک بحفاظت پہنچ جائے۔ یہ تقویٰ کی تعریف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، مسلمانوں کے قلوب میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے قلوب عبادت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، مساجد کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ بلکہ تقویٰ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، رمضان کے علاوہ تو ہمارے لیے 5 نمازوں کی ادائیگی ایک مشکل کام ہوتا ہے، 5 نمازیں ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ترین کام سمجھا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان نظر آتا ہے چاند، تو الحمدللہ آپ دیکھیے لوگ 20-20 رکعت امام صاحب کے پیچھے، حافظ صاحب کے پیچھے لمبی لمبی رکعتیں بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ تقویٰ کی برکت ہے، یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ جب آپ کے ایمان کا گراف بلند ہوتا ہے، آپ کے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، تو آپ کے لیے بڑی بڑی عبادتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم عبادتوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اب عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں تقویٰ حاصل کرنا پڑے گا۔ تقویٰ کی برکت سے ہمارے لیے بڑی سے بڑی عبادت کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ اور تقویٰ کی ایک علامت آپ کو رمضان المبارک میں اس صورت میں بھی نظر آئے گی کہ جیسے ہی آپ نے روزہ رکھا، تو روزہ رکھنے کے بعد آپ جانتے ہیں گرمی کا زمانہ ہے، روزے میں اصل انسان کا مجاہدہ پیاس کا ہے۔ کھانے اور بھوک تو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن پیاس کی شدت کو برداشت کرنا یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا مجاہدہ سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، انسان اپنے گھر میں بند ہے، کمرے میں بند ہے، کمرے میں تنہائی کا عالم ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، لیکن تقویٰ کی برکت یہ ہے کہ انسان اس تکلیف کو، شدت پیاس کو برداشت کرتا ہے، لیکن پانی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ وضو کے دوران کلی کرتا ہے، اگر یہ اس کلی کے دوران پانی پینا چاہے تو کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے روزہ توڑ دیا، لیکن چونکہ یہ فیما بینہ و بین اللہ، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، تقویٰ کی برکت سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، تنہائی کے عالم میں بھی روزہ نہیں توڑتا۔ یہ تقویٰ کی برکت ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب آپ کو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، آپ اپنا روزہ توڑ دیجیے، تو شاید کمزور سے کمزور ترین ایمان والا مسلمان بھی اس بات کو گوارا نہ کرے، برداشت نہ کرے کہ جناب میں اپنا روزہ نہیں توڑ سکتا۔ یہ تقویٰ کی برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان منا، کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ ان کا تعلق ایران سے تھا، پہلے یہ یہودی تھے، آتش پرست تھے، اس کے بعد یہودی مذہب میں گئے اور پھر عیسائی مذہب میں گئے، لیکن اللہ جل جلالہ نے آخر میں ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ تو وہ روایت کرتے ہیں کہ اذا کان اول یوم من رمضان، کہ جب ماہ رمضان کا پہلا دن ہوا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک طویل خطبہ دیا۔ فقال، اور آپ نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ شہر مبارک، بڑا مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ کی موسلا دھار بارش سے زیادہ تیز رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ جل جلالہ نے اس ماہ مبارک کے ایام میں روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات میں نماز تراویح ادا کرنے کو نفل قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں کوئی غیر فرض عبادت کو ادا کرتا ہے، کوئی نفلی عبادت ادا کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ
اس کو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان میں نفل عبادت کی ادائیگی غیر رمضان کے فرض تک بڑھا دی جاتی ہے، گویا کہ اس نے غیر رمضان کا فرض ادا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں عبادت کی کئی اقسام ہیں، بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب کم ہے، بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرائض ادا کرتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے، نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کم ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس ماہ مبارک میں نفل عبادت ادا کرنے والے کو غیر رمضان کے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ ومن ادا فریضۃ، جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی فرض کو ادا کیا، کان لہ 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اس کو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے غیر رمضان کے 70 فرائض ادا کیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عموماً صبر اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی پر کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو اس نے صبر کر لیا، واویلا نہیں کیا، اس نے اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کی، بس اللہ کی رضا میں راضی رہا اور صبر کر کے خاموش رہا۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں بھی صبر کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں پر صبر سے 3 چیزیں مراد ہیں۔ صبر علی الطاعت، کہ انسان کا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، لیکن یہ جبر کر کے اپنے نفس کو بہلا پھسلا کر مسجد میں آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے جب اس نے بستر چھوڑا ہے، اپنی نیند چھوڑی ہے، سردی کے زمانے میں گرم بستر کو چھوڑا ہے، گرمی کے زمانے میں اس نے ٹھنڈے کمرے کو چھوڑا ہے اور آ کر کے مسجد میں نماز ادا کی ہے، تو اس نے صبر کیا ہے۔ اس نے عبادت کی ادائیگی پر جو تکلیف آئی ہے اس پر اس نے صبر کیا ہے۔ اور صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے صبر علی المعصیت، مصیبت، کہ انسان پر اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے اور پھر اس وقت یہ جزا فضا نہ کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہ کرے، یہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑنے کا موقع آ گیا، چونکہ ہمارا نفس گناہوں کا عادی ہو چکا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال بچے کی سی ہے، کہ بچے کو جس کام میں آپ لگا دیں گے وہ لگ جائے گا، اچھے کام میں لگائیں گے تو اچھے کام میں لگا رہے گا۔ وہ رو رہا ہے، آپ نے اس کو کوئی چیز پکڑا دی، اپنا رونا بھول گیا اور کھلونے میں مست ہو گیا۔ فرمایا اس نفس کی مثال بھی بچے کی سی ہے۔ ہم نے چونکہ اس نفس کو گناہوں کا عادی بنا دیا ہے، ہمارا نفس گناہ کرنے کا عادی بن چکا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ لیکن جب ہم اس نفس کے قبلے کو درست کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو نیکی کا عادی بنائیں گے، گناہوں سے چھوڑنے کا عادی بنائیں گے، تو پھر ہمارے لیے گناہ کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آج مشکل ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ گناہوں کے چھوڑنے پر نفس پر جو گرانی آتی ہے، جو مشقت برداشت کرتا ہے نفس، یہ بھی صبر کے درجے میں ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جیسا کہ روزے کی حالت میں بھی ہم صبر کرتے ہیں، کھانے پینے سے رکتے ہیں، جائز خواہشات کی تکمیل سے رکتے ہیں، صبر کر رہے ہیں، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، تو یہ بھی صبر کے درجے میں ہے۔ اور در حقیقت یہ روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے ایک ٹریننگ کی حیثیت رکھتا ہے، صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے کہ دیکھو جس طریقے سے تم نے آج روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھ کر آپ نے تقوی اختیار کر لیا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا لیا، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب تم نے حلال چیزوں سے اجتناب کیا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ اصل روزہ وہی روزہ ہے کہ جس میں حلال چیزوں کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں کو بھی چھوڑا جائے۔ جب ہم روزہ رکھیں تو صرف ہمارے پیٹ کا روزہ نہ ہو، بلکہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہماری آنکھ کسی نامحرم کو نہ دیکھے،
بد نظری میں مبتلا نہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، اور اپنے ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، غرضے کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام کا روزہ ہونا ضروری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد نہ وہ آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، نہ کان کی حفاظت کرتے ہیں، نہ دل، دماغ اور زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو صرف فاقہ ہے، یہ تو صرف بھوکا رہنا ہے، اور ایسے بھوکا رہنے کا کیا فائدہ کہ جب انسان نے حلال چیزیں تو چھوڑ دیں لیکن حرام سے اجتناب نہ کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو یہ ماہ رمضان ہمارے لیے آ رہا ہے، در حقیقت یہ ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے تربیت کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس شخص نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صام رمضان یا من قام رمضان غفر له ما ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارا تو اللہ جل جلالہ اس کے گزشتہ سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان کو صحیح طور پر گزار لیا، رمضان کے تقدس کو پامال نہ کیا، رمضان کی بے احترامی نہ کی، تو پھر اللہ جل جلالہ اگلے سال کے 11 مہینے اس کے عافیت سے گزروا دیں۔ آج ہماری قوم کے ساتھ المیہ یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بھی ہمارے بعض مسلمان بھائی ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ برسر بازار رمضان کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، رمضان کی بے احترامی کی جاتی ہے، سر بازار لوگ کھڑے ہو کر کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھنے میں یہ بات آتی رہتی ہے۔ آج مسلمان کا گراف اتنا گر چکا ہے کہ اس کو اس ماہ مبارک کے تقدس کا خیال نہیں رہتا۔ آج جو اللہ جل جلالہ کی مختلف گرفت میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف صورتوں کی میں ہم عذاب کے اندر مبتلا ہیں، در حقیقت یہ ہماری ہاتھ کی کمائی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ایسے ہی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں فرما دیتے، بلکہ وہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، ہمارے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم بھگت رہے ہوتے ہیں۔ ہم حکمرانوں کو تو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے ناجائز کلمات تو ادا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں جھانکا۔ اعمالکم عمالکم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے حکمران در حقیقت تمہارے اعمال ہیں، تم اعمال اچھے اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اللہ جل جلالہ حکام بھی اچھے بھیج دیں گے۔ لیکن ہم کرتے رہیں بد اعمالیاں، گناہوں میں مبتلا رہیں، اور ہم توقع رکھیں اللہ جل جلالہ سے کہ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آ جائے یا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا زمانہ آ جائے، تو بھائی ان خیالست و محالست و جنو، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ پہلے ہمیں خود سدھرنا ہوگا، خود اپنی اصلاح کرنی ہوگی، جو احکامات اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائے ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا۔ حق تعالی جل شانہ ماہ رمضان کا ادب نصیب فرمائے، اس کا احترام نصیب فرمائے، اس کے تقدس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں تراویح بھی ادا کی جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان میں ایک سجدہ ادا کرتا ہے اللہ جل جلالہ ہر سجدے کے بدلے 150 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں، 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 150 نہیں، 1500 نیکیاں اس کو ہر سجدے کے بدلے عطا کی جاتی ہیں۔ آج اگر یہ اعلان ہو جائے کہ بھئی جو شخص جامع عمرانیہ میں نماز تراویح ادا کرنے آئے گا اس کو ہر سجدے کے بدلے 150 روپے ملیں گے، تو میرا خیال ہے مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہ ملے۔ نقد ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ تو 1500 نیکیاں ایک سجدے کے بدلے عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ جل جلالہ نے یہ 40 مقام قرب عطا فرمائے ہیں۔ انسان 20 رکعت تراویح جو ادا کرتا ہے تو گویا کہ 40 مرتبہ وہ سجدے میں اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ یہ سجدہ جو ہے اللہ جل جلالہ سے سب سے زیادہ قربت کا ذریعہ ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں جتنا اللہ جل جلالہ کے قریب ہوتا ہے اتنا دیگر حالتوں میں نہیں ہوتا۔
قیام میں، رکوع میں، قعدے میں، تشہد میں نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں اور پورا مہینہ نماز تراویح پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ختم قرآن کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ شاید اب تخفیف ہو گئی، چھٹی مل گئی۔ پورا مہینہ نماز تراویح ادا کرنا یہ علیحدہ سنت ہے، اور قرآن کریم کی تکمیل، قرآن کریم سننا یا سنانا، یہ ایک الگ سنت ہے، مستقل سنت ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ حق تعالی جل شانہ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اس ادارے کو، اس گلشن کو اللہ جل جلالہ خوب ترقیاں عطا فرمائے، سوچوں سے زیادہ ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ بالخصوص گرامی قدر حضرت مولانا مفتی رضوان احمد صدیقی صاحب زیدہ مجدہم کو اللہ جل جلالہ ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ غیب سے ان کی کفالت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ان کو اپنے والد محترم کا حقیقی معنی میں جانشین تو بنایا ہے، اللہ جل جلالہ ان کو مزید حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، ان کی دستگیری فرمائے۔ اور جو مسائل ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بڑوں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر بہت سے فتنے سر اٹھاتے ہیں، چاہے وہ علاقے کے فتنے ہوں، چاہے وہ معاشرے کے فتنے ہوں، غرضے کے فتنے سر اٹھاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تمہارے بڑوں میں سے کسی بڑے کا سایہ تمہارے سر سے اڑ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم یہ دعائیہ کلمات کثرت سے ادا کرو، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ تو آپ حضرات کو بھی پڑھنا چاہیے کہ آپ حضرات کی ایک عظیم شخصیت اس ادارے کی، آپ کے علاقے کی، ہم لوگ ان سے محروم ہو گئے، وہ اللہ کو غریق رحمت ہو گئے، اس دنیا سے بہت اچھے مقام پر پہنچ گئے، لیکن ہم تو محروم ہو گئے، ہم تو ان سے استفادہ نہ کر سکے، ہم تو ان کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکے۔ تو لہذا ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم لا تحرمنا اجرا، کہ اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ فرمائیے، ہمیں ان کے اجر سے بہرمند فرماتے رہیے، ولا تفتنا بعدہ، اور ہمیں ان کے بعد فتنے میں مبتلا نہ فرمائیے، ہمیں ان کی اتباع نصیب فرمائیے، ان کا پیروکار بنائیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ حضرات کو اور مجھے بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ حضرات کی برکت سے اس ادارے کو بھی کامیابیاں نصیب فرمائے، ترقیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب